اشوی صاحب، سیالکوٹ میں جو کچھ ہوا اس میں جتنا افسوس کیا جائے وہ کم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا یہ جائزہ لینے کو تیار نہیں ہوتے کہ اس قسم کا ماحول بنا تو بنا کیسے؟ علماء کی ذمہ داری تھی ملک کے اندر افہام و تفہیم کو، رواداری کی فضا کو قائم کرنا، لیکن کچھ لوگوں نے یہ کردار چھوڑ دیا جس کے نتیجے میں انتہا پسندی فروغ پانے لگی، اور جو یہ مذہبی عناصر کچھ ایسے اٹھے جنہوں نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی بات کی، ہم کھل کر ان کے خلاف بھی بات نہ کر سکے۔ آج نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ ملک کے اندر اس قسم کے افسوسناک واقعات بھی ہونے لگے ہیں۔ اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بہت شکریہ آپ کا۔ گزارش یہ ہے کہ علماء بیچارے کیا کریں؟ علماء تو آج بھی کوئی ہے، کوئی ایک آدمی بتا دیں جس نے پاکستان میں اس واقعے کی مذمت نہ کی ہو، جس نے پاکستان میں یہ نہ کہا ہو کہ یہ بربریت ہے، وحشت ہے، اس کا اسلام سے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ایک سوال ہے ملک صاحب میرا کہ چلیں عوام کو تو علماء کی وجہ سے ہو گیا، یا کسی امام کی وجہ سے ہو گیا، یا خطیب کی وجہ سے ہو گیا، یہ جو ہمارے بڑے بڑے سیاسی قائدین ہیں، جب یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کے خلاف جو زبانیں استعمال کرتے ہیں، اور یہ جو عدم جو ہے تشدد کا جن کا کام تھا کہ وہ رویہ پروان چڑھاتے، وہ تشدد کے رویے کو پروان چڑھاتے ہیں اور گھر کی خواتین تک محفوظ نہیں چھوڑتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ خالی مولوی کا مسئلہ نہیں رہا ہے، یہ ایک اجتماعی مسئلہ بن گیا ہے، یہ ایک قومی مسئلہ بن گیا ہے، اور اس کا حل بھی پوری قوم مل کر کرے گی تو ہوگا۔ یہ ان کے ساتھ کوئی مولوی تھا آج یہ جو کھڑے تھے؟ جو اب تک کی اطلاعات آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ جو مینیجر صاحب تھے یہ اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ تنخواہ لیتے ہو تو کام بھی کرو، اور وہ محنت کرواتا تھا بیچارہ، اور وہ کہتا تھا کہ اگر تم نہیں کام کرو گے تو تنخواہ نہیں ملے گی، اور وہ کچھ لوگوں کو اس نے ڈانٹ ڈپٹ بھی کی ہوئی تھی، کچھ سختی بھی کی ہوئی تھی جو ابھی تک معلومات لیکن حافظ صاحب بڑی معذرت کے ساتھ یہ بیانیہ کہ ہم اپنی مرضی کا نظام نافذ کریں گے، ہم اپنی مرضی کی حکومت بنائیں گے، ہم جب چاہیں گے فیصل مسجد پر قبضہ کر لیں گے، یہ بیانیہ تو ایک خاص سوچ کے تحت پھیلایا جاتا رہا ہے، اب بھی پھیلایا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم خود سزا دے لیں گے۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ایک آدھ یا دو چار لوگوں کو لوگ جو ہے نا وہ مثال نہیں بنا کرتے۔ ریاست جو ہے، ریاست تب طاقتور ہوتی ہے جب قوم اور عوام اور ریاست اور ملک کے تمام طبقات جو ہیں وہ ساتھ کھڑے ہوں۔ جب آپ کی مذہبی سیاسی قیادت کی سوچ یہ ہو کہ انہوں نے ووٹ لینا ہے، اور انہوں نے بوقت ضرورت ہر نعرے کو استعمال کر لینا ہے، انہوں نے بوقت ضرورت ہر چیز کو استعمال کر لینا ہے، تو پھر آپ کسی پہ الزام نہیں لگا سکتے۔ آج اگر یہ دن آیا ہے، ابھی مجھے کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جناب بڑی نااہلی، میں نے کہا جس دن کوٹ رادھا کشن کے اندر میاں بیوی کو بیچارے جو مسیحی تھے ان کو جلا دیا گیا تھا، جس دن یہاں پر جو ہے دو حافظ جو ہے بیچارے ان کو یوحنا آباد میں جلا دیا گیا تھا، یہ آپ کے رویے ہیں۔ اس حافظ کو جو گجرانوالہ میں قرآن پڑھ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں قرآن تھا اور اس کو جلا دیا گیا تھا۔ یہ ہمیں، اگر ہم اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھنا چاہتے، اپنے رویوں پہ غور نہیں کرنا چاہتے، تو پھر ملک صاحب ہمیں کوئی آگے ٹھیک نہیں کرے گا، کوئی نہیں آئے گا جو آگے کہے جناب مہربانی کریں آپ ٹھیک ہو جائیں۔ آج یہ ٹیسٹ کیس ہے، اگر تو کہیں پر کوئی رمق باقی ہے زندگی کی کہ ہم نے اس ایکسٹریمزم کی سوچ کو اور اس فکر کو کہ اگر میرا مسئلہ ہے اور میرا مسئلہ ویسے حل نہیں ہو رہا، اچھا یہ مینیجر تنگ کرتا ہے تو لگا دو دین اسلام کی ایک مہر، اس کو گستاخ بنا دو، اس کے اوپر الزام لگا دو۔ اگر یہی رویہ چلنا ہے تو پھر اللہ حافظ ہے ہمارے آنے والی نسلوں کا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج پورے ملک کے اندر ایک کنسنسس ہے، آج پورے ملک کے اندر ایک آواز ہے کہ جن مجرموں نے یہ کام کیا ہے ان کو لٹکایا جائے۔ وزیر اعظم پاکستان بار بار یہ یقین دہانی کروا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے بالکل درست کہا ہے کہ ہمارے لیے آج شرم کا دن ہے، سری لنکا ہمارا دوست ہے۔ کیا پیغام وہ عمران خان، آج میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں ملک صاحب،
بڑے درد دل کے ساتھ کہ جب وہاں پر کرونا کے ایام میں مسلمانوں کی تدفین نہیں ہوتی تھی اور ان کو جلانے کا حکم دیا گیا تھا، تو وہ عمران خان جو اس حکومت سے منتیں کر رہا تھا، مسلم ورلڈ لیگ ان کو کہہ رہی تھی کہ مہربانی کریں مسلمانوں کے عقائد کے مطابق ان کی تدفین ہونے دیں، اور انہوں نے عمران خان کی اپیل پر اور عمران خان کے کہنے پر سری لنکا کی حکومت نے مسلمانوں کو قبرستانوں میں تدفین کی اجازت دی۔ کل جب یہ لاش وہاں جائے گی تو وہ آپ سے سوال نہیں کریں گے، وہ پوچھیں نہیں کہ ہمیں تو تم کہہ رہے تھے کہ تمہارے جو مردے ہیں ان کو بھی نہ جلاؤ، تم نے ایک زندہ جلا کے ہمیں بھیج دیا ہے۔ لیکن ہم سب مسئلہ تو یہی ہے جو آپ نے جس کا ذکر کیا، ہم ووٹ لینے کی خاطر، پاپولیرٹی کی خاطر جو غلط کام بھی ہوتے رہتے ہیں ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ میں مانتا ہوں تمام علماء نے اس کی مذمت کی ہے، پوری قوم اس کی مذمت کر رہی ہے، لیکن جب ماضی میں اس قسم کے واقعات ہوتے رہے، ریاست کو چیلنج کیا جاتا رہا، ریاست کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، اسلام آباد میں جا کر قبریں کھود دی گئی، یہ کہا جا رہا جو نکلے جو پیچھے ہٹے اس کو بھی ہم مار دیں گے، یہ جو ریاست کے اندر بیانیہ پکڑا چند مذہبی عناصر نے اور پوری ریاست کو یرغمال بنانے کی بات کی، اس پہ آواز تب اٹھتی ہے جب کوئی واقعہ ہوتا ہے۔ بات یہی ہے کہ ہمارے پاس دو چیزیں موجود ہیں ملک صاحب، ایک ہمارے پاس ہے پیغام پاکستان اور ایک ہمارے پاس ہے قومی ایکشن پلان۔ عمران خان صاحب نے کوئی 2-3 ماہ پہلے اس حوالے سے ایک قومی ایکشن پلان پر عمل درآمد کے حوالے سے کچھ ہدایات جاری کی تھی۔ پیغام پاکستان آئین پاکستان کے بعد ایک متفقہ دستاویز ہے، سنجیدگی سے سب کو سوچنا ہوگا کہ یہ جو افریط ہے جو دین کے نام کے اوپر، جن کو پتہ ہی نہیں دین کیا ہے، یہ جو آج نعرے لگا رہے تھے، مذہبی نعرے لگا رہے تھے، ان سے پوچھو کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمانوں کی ریاست میں آنے والے غیر مسلم کے تحفظ کے حوالے سے جو احکامات دیے ہیں وہ تو مسلمان سے بھی زیادہ اس کا تحفظ ہے، اور کس طرح ایک شخص کو صرف مارا نہیں گیا، اس کی لاش کی جس طرح تذلیل کی گئی، اس کی لاش کو جس طرح جلایا گیا، یہ کوئی انسان بھی تصور نہیں۔ اسلام تو پھر اتنا عظیم دین ہے، کوئی انسان بھی جو ہے، اور میں اس کو کیا کہوں، میرے پاس تو اس کے لیے لفظ ہی نہیں ہے، یہ بربریت ہے، یہ وحشت ہے۔ ان مجرموں کو اگر ممکن ہو، یہ میرا ذاتی یا پاکستان علماء کونسل کا مطالبہ ہے، حکومت میں چونکہ میرے پاس ایک منصب ہے، حکومتی مطالبہ نہیں، لیکن یہ پاکستان علماء کونسل کی طرف سے میں یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں، گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہاتھ باندھ کے کہنا چاہتا ہوں کہ محترم جناب چیف جسٹس صاحب، میرے ملک کے سلامتی کے ادارے، پولیس، وہ اس معاملے کی تحقیقات اور اس کا فیصلہ 1 ماہ کے اندر ٹرائل کریں ان کو، اور ان کو لٹکا دیں اسی جگہ پہ۔ اگر انسانی حق ہے تو کیا اس سری لنکن کا انسانی حق نہیں تھا جس کی لاش کو پاؤں سے پکڑ کے گھسیٹا جا رہا تھا؟ اسی چوک کے اندر ان کو لٹکا دیں، پاکستان کے اندر سے یہ افریط بہت حد تک ختم ہو جائے گا۔ اور اگر ہم پھر مصلحتوں میں 2-4 دن ہم بولیں گے، اس کے بعد اب آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ جو ہمارا سسٹم ہے، جو ہمارا نظام ہے، یہاں پر ظاہر جعفر جیسے کئی ماہ کے بعد اب آ گیا کہ جی وہ تو دماغی مریض تھا، وہ بھی تو دیکھیں نا آپ کہاں جائیں گے۔ لیکن حافظ صاحب لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ میں سب کی بات نہیں کرتا، بہت سی مساجد کے اندر جو تقاریر کی جاتی ہیں، جتنا نفرت انگیز وہاں بیانات دیے جاتے ہیں، جس طریقے سے ریاست کے امور کو اپنے ہاتھ میں لینے کی بات کی جاتی ہے، جس طرح کہا جاتا ہے کہ ہم پارلیمانی نظام کو، جمہوریت کو کفر سمجھتے ہیں، ہم نہیں مانتے، کیا ایسا جب رویہ ہوگا، جب ایسا بیانیہ بڑھتا رہے گا تو پھر ریاست کھڑی کہاں ہوگی؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں ملک صاحب، ایک ہے میری فکر اور سوچ، ایک ہے وائلنس۔ ریاست سے بڑا طاقت اللہ کے بعد زمین کے اوپر ریاست طاقتور ہوتی ہے۔ ریاست کو ہم نے کیا ہم کمزور ہیں؟ اگر ہم کمزور ہوتے تو ہم دہشت گردی کی اس لہر کو جو ہمارے اوپر مسلط کی گئی تھی کس نام نے دی ہوتی؟ اس قوم اور اس فوج نے اور اس ملک کے سلامتی کے اداروں نے 80,000 شہداء، جن میں سے 8,000 علماء ہیں،
ہم نے دہشت گردی کو شکست دی ہے. یہ انتہا پسندی بہت چھوٹی سی چیز ہے, اس کو ختم کرنا بہت آسان ہے. اس کے لیے صرف اپنی مصلحتیں اور اپنے مفادات کو قربان کرنا ہوگا, اور یہ کوئی ایک پارٹی نہیں کر سکتی, کوئی خالی حکومت نہیں کر سکتی. میڈیا کو, علماء کو, مشائخ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اور اگر کوئی مسجد میں بیٹھ کے بھی اسلام اور استحکام پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہے, تعلیمات اسلام کے خلاف بات کر رہا ہے, تو اس کے خلاف کیوں ایکشن نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن اگر کوئی میڈیا پہ بیٹھ کے ایسی بات کر رہا ہے تو اس کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے. اگر کوئی سیاست میں رہ کے بھی کر رہا ہے, یہ تب آپ ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں جب آپ انصاف کا بول بالا کریں. لیکن اگر آپ ایک فریق کو جو ہے دیوار سے لگا دیں اور دوسرے فریق کو کھلی چھٹی دے دیں, یا کہیں جی کہ جناب یہ تو جمہوریت کا نام لیتا ہے لیکن وہ جمہوریت سے بھی آگے جمہوریت کا نام لے کے ملک کو تباہی کی طرف لے جائے, تو پھر اس کا آپ کیا کریں گے؟ تو آپ کو ایک جامع معنی آپ کے پاس قومی ایکشن پلان ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں, اور میں یہ مطالبہ گزشتہ 2-3 ماہ سے کر بھی رہا ہوں, وزیر اعظم صاحب نے اس کے اوپر کچھ ہدایات بھی دی ہیں, ملک کے اندر پیغام پاکستان کی روشنی میں, قومی ایکشن پلان کی روشنی میں ملک کے اندر ریاست کو اپنی ریٹ قائم کرنی ہوگی, ریاست کو کھڑا ہونا ہوگا, اور مذہبی سیاسی قوتوں کو, میڈیا کو, صحافیوں کو, خدا کا واسطہ ہے, یہ وطن پاکستان جو ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے. اس وطن کا احساس اگر پوچھنا ہے تو جائیے اسلامی دنیا میں جا کے پوچھئے. تو جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو پھر ملک صاحب میرے پاس تو کوئی لفظ نہیں ہے. آج مجھے تھوڑی دیر پہلے سری لنکا سے کچھ علماء کا جو ہے پیغام آیا ہے. میں چاہتا ہوں چونکہ آپ کا پروگرام مذہبی لوگ بھی بہت دیکھتے ہیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے سری لنکا سے وہاں کے مقتدر علماء کا ٹیلی فون آیا ہے. وہ رو رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے, وہ سوال کر رہے تھے مجھ سے, وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں کیا جواب دیں گے, ہم تو پہلے ہی بہت سارے امور میں یہاں ہمارے لیے ہندوستان سازشیں کر کے جگہ تنگ کرتا ہے. آپ نے ایک لاش بھیج دی اور وہ بھی مذہب کے عنوان پر. تو یہ بھی تو کوئی سوچے, یہ بھی تو کوئی دیکھے کہ ہم یہاں کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کا نقصان کہاں کہاں ہوتا ہے.